مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہمارے لیے آج کی خوشخبری مقدس لوکا رسول کی انجیل، اس کا 15 باب، پہلی 3 آیات اور پھر 11ویں آیت سے لے کر 32ویں آیات مقدسہ تک۔ سب محصول لینے والے اور گناہ گار اس کے پاس آتے تھے تاکہ اس کی باتیں سنیں، اور فریسی اور فقیہ بڑبڑا کر کہنے لگے کہ یہ آدمی گناہ گاروں سے ملتا اور ان کے ساتھ کھاتا ہے۔ اور اس نے ان سے یہ تمثیل کہی کہ کسی شخص کے 2 بیٹے تھے۔ ان میں سے چھوٹے نے باپ سے کہا، اے باپ، مال کا جو حصہ مجھ کو پہنچتا ہے مجھے دے دے۔ اس نے اپنا مال متاع انہیں بانٹ دیا، اور بہت دن نہ گزرے کہ چھوٹا بیٹا سب کچھ جمع کر کے دور دراز ملک کو روانہ ہوا، اور وہاں اپنا مال بدچلنی میں اڑا دیا۔ اور جب سب خرچ کر چکا تو اس ملک میں سخت کال پڑا اور وہ محتاج ہونے لگا۔ پھر اس ملک کے ایک باشندے کے ہاں جا پڑا۔ اس نے اس کو اپنی کھیتوں میں سور چرانے بھیجا، اور اسے آرزو تھی کہ جو پھلیاں سور کھاتے تھے انہیں سے اپنا پیٹ بھرے، مگر کوئی اسے نہ دیتا تھا۔ پھر اس نے ہوش میں آ کر کہا، میرے باپ کے بہت سے مزدوروں کو افراط سے ملتا ہے، اور میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں۔ میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا، اے باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ گار ہوں، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں۔ مجھے اپنے مزدوروں جیسا کر لے۔ پس وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس چلا۔ وہ ابھی دور ہی تھا، لیکن خوشی منانا اور شادمان ہونا مناسب تھا، کیونکہ تیرا یہ بھائی مردہ تھا، اب زندہ ہوا ہے، کھویا ہوا تھا، اب ملا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ مسیح خداوند میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ روزوں کے مقدس بابرکت اور پرفضل ایام عطا کیے ہیں، تاکہ ہم دعا، روزہ، ریاضت، خیرات اور نیک کاموں کے ذریعے خداوند کے قریب آئیں۔ روزوں کے پہلے دن ہی ہم نے یوئیل نبی کی بابت سنا کہ اب بھی خداوند کا فرمان ہے کہ روزہ رکھ کر گرہ ساری کرتے ہوئے میری طرف رجوع لاؤ۔ اور مقدس پولس رسول فرماتے ہیں کہ تم خدا سے میل کر لو۔ دعا، روزہ اور ریاضت خدا کے ساتھ میل کا بہترین ذریعہ ہے۔ محصل کی دعا کہ وہ ہیکل میں دور کھڑے ہو کر اپنی آنکھ بھی آسمان کی طرف نہیں اٹھاتا، بلکہ چھاتی پیٹ کر کہتا ہے، اے خدا مجھ گناہ گار پر رحم کر۔ آج مقدس لوکا کی انجیل میں سے ہی ہم نے مصرف بیٹے کے بارے میں سنا ہے کہ وہ ہوش میں آ کر کہتا ہے کہ میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا کہ اے باپ، میں نے آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ کیا ہے، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں۔ مجھے اپنے
مزدور میں سے ایک کی مانند بنا، اور باپ کی پدرانہ شفقت اور رحم دلی دیکھو۔ کہتا ہے کہ اچھی سے اچھی پوشاک پہناؤ، اس کے ہاتھ میں انگوٹھی پہناؤ جو کہ قبولیت اور محبت کی علامت ہے۔ روزوں کے ایام ہم سے بھی تقاضا کرتے ہیں کہ ہم بھی اپنے دلوں کو نرم اور ملائم بنائیں، معافی، رحم اور محبت سے خدا کی مہربانی اور شفقت ظاہر کریں۔ مصرف بیٹا باپ سے درخواست کرتا ہے، اے باپ، مجھے معاف کر، اور باپ اسے معاف کرتا ہے۔ لیکن دوسری طرف بڑا بیٹا ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، حسد کرتا ہے، ناخوش ہوتا ہے۔ خدا کا رحم اور اچھائی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ گناہ گاروں کے لیے آیا اور گناہ گاروں کو بچانا چاہتا ہے۔ وہ معاف کرنے اور محبت کرنے میں پہل کرتا ہے۔ ہم ہر روز دعا پڑھتے ہیں کہ تو ہمارے قصور ہمیں معاف کر، جس طرح ہم اپنے قصور واروں کو معاف کرتے ہیں۔ آئیں روزوں کے ان مقدس ایام میں اپنے دلوں کو پاک کریں اور صاف کریں، معاف کرنے میں پہل اور بدلہ لینے سے گریز کریں، تاکہ مسیح کے حقیقی شاگرد اور پیروکار بن سکیں، اور کہ جس طرح خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ تم اپنے دشمنوں کو معاف کرو، ان کے لیے دعا کرو۔ تو آئیں خداوند سے فضل چاہیں تاکہ ان روزوں کے مقدس دنوں میں معافی کے ذریعے ہم خداوند کے حقیقی شاگرد بنیں، اور کہ خداوند ہمیں معاف کرنے اور محبت کرنے کا فضل بخشے، مسیح خداوند کے وسیلے سے، آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں، آمین۔